بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل انبیاء کرام اور ان کی قوموں کی اس 49 نمبر قسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کا نام مبارک اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں شمار ہوتا ہے۔ اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام 5 ہیں۔ بہار شریعت حصہ اول میں ہے۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب سے افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ یہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 54 میں لکھا ہوا ہے۔ بلند و بالا عزت اور عظمت اور حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد میں اکثر انبیاء کرام السلام ہیں، جن میں سے سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہمارے نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور یوں کئی واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب بھی نوازا گیا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے، اور کفر کے مقابلے میں نمرود جیسے ظالم بادشاہ سے مقابلہ بھی کیا، اور آخر کار نمرود ہلاک ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حیات رکھا، اور یوں کفر کا خاتمہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسبہ نامہ مورخین نے طوالت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حافظ ابو القاسم علی بن حسین ابن اساکر نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نسب اس طرح لکھا ہے: ابراہیم بن آزر، اور وہ تاریخ ہے بن ناہور بن شاروخ بن اور بن فلا بن عامر بن شالخ بن القرشدہ بن سام بن نو بن المر بن متشلہ بن خنوخ اور بن ادریس علیہ السلام ہے۔ بن یارودین یاروبن محلہ بن قطیان بن انوش بن شیش بن آدم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو فیضان تھی، ابو فیضان ہے۔ حافظ ابو القاسم علی بن الحسن بن اساکر مطفی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمان ہے، اور آپ علیہ السلام کی کنیت ابو فیضان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ عراق کے شہر بابل کے موضع کوسی میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے۔ یہ علامہ اسماعیل حقی مطفی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدہ کے بطن سے غار میں پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو غار سے نکلے اور شہر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے چاہا کہ وہ یہ جان سکے کہ شہر والے کس دین پر ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام مبارکہ میں اختلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، تاریخ تھے۔ تحقیق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے۔ حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن اساکر مطفی لکھتے ہیں کہ مجاہد نے کہا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ صحیح وہ ہے کہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا، قرآن مجید میں ہے،
وہ ابراہیم بن آزر ہیں، اور تورات میں ہے وہ ابراہیم بن تارخ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 3337 سال بعد ہوئے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد انسی مطفی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 3337 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس وقت طوفان نوح کو 1263 سال گزر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور بعض نے کہا یہ ان کا لقب تھا۔ علامہ ابو فرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی مطفی آزر کے متعلق 4 قول لکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حسن صادی اور حضرت ابن عباس نے کہا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ نمبر 2 پہ مجاہد نے کہا آزر بت کا نام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے۔ نمبر 3 جاز نے کہا آزر نام نہیں ہے بلکہ مذمت کا کلمہ ہے، گویا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے خطا کار، تو بتوں کو معبود قرار دے رہا ہے۔ مقاتل بن حیان نے کہا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام تارخ تھا، آزر نہیں تھا۔ کئی مفسرین کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام تارخ لکھا ہے، جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ امام ابو اسحاق زجاج مطفی لکھتے ہیں کہ نسب بیان کرنے والوں کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، اور قرآن مجید میں اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا نام آزر تھا۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مجاہد نے کہا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں ہے، وہ بت کا نام ہے۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس رازی ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، ان کے باپ کا نام تارخ تھا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہیں تھا۔ ضحاک بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں سے مدد مانگتے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، ان کے باپ کا نام تارخ تھا۔ تو امام ابن ابی حاتم اور امام ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت سے کہا کہ آزر بت تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام یازر ہے، اور ان کی ماں کا نام مسلی ہے، اور ان کی بیوی کا نام سارا ہے، اور ان کی باندی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، ان کا نام ہاجرہ ہے۔ امام ابن ابی شیبہ، امام عبدل بن حمید اور امام ابن جریر اور امام ابن منظر اور امام ابن حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں ہے، لیکن یہ بت کا نام ہے۔ خاتم الحفاظ حافظ جلال الدین سویتی لکھتے ہیں کہ امام ابن منظر نے سند صحیح کے ساتھ ابن جریر سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن شاروخ بن آبر بن فلا۔ قرآن پاک میں آزر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب باپ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ عرب میں اب کا اطلاق ام پر بخصرت کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ مجاز ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ کی 133 نمبر آیت میں، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
تو انہوں نے کہا ہم آپ کے محمود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق کے محمود کی عبادت کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر باپ کا اطلاق کیا گیا، حالانکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا ہیں۔ اور امام ابو علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس آیت میں چچا پر باپ کا اطلاق کیا گیا ہے، اور انہوں نے محمد بن کعب کرزی سے روایت کیا کہ ماموں والد ہے اور چچا والد ہے، اور اس آیت کی یہی تفسیر ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، یہیں پہ رکتے ہیں۔ اگلی قسط ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو کر بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔